الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروا الله في أيام معدودات. صدق الله مولانا العلي العظيم. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. معزز حجاج کرام، اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے کہ اس مقدس اور بابرکت سرزمین پر ہم گنہگاروں کو حاضری کی توفیق میسر آئی. جو زمین حضرات انبیاء علیہم السلام، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور دنیا کے اولیاء اللہ، مشائخ کبار، علماء، فقہاء، محدثین کے قدموں کی جگہ رہی ہے، اور ہر زمانے میں اہل اللہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے یہاں پر حاضری دیتے رہے ہیں. اللہ نے انہی خوش نصیب بندوں میں ہمیں بھی شامل فرمایا. یہ محض اس کا فضل و کرم اور انعام ہے. یہاں پر جو حاضری ہے وہ محض دنیاوی مال و دولت کی بدولت نہیں ہوتی کہ بھائی بڑا ارب پتی، کھرب پتی، کروڑ پتی ہے تو آئے، بلکہ ہزاروں لاکھوں ایسے وسعت والے لوگ ہیں جو دنیا سے چلے گئے مگر یہاں حاضری انہیں میسر نہیں آئی. اور کتنے ایسے بے کس بے بس عاجز لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ یہ سعادت نصیب فرماتے رہے ہیں اور آج بھی فرما رہے ہیں. تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کا دل سے شکر بجا لاتے رہیں. اللہ تعالیٰ کو شکر بہت پسند ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم اگر میری قدردانی کرو گے، شکر گزاری بجا لاؤ گے تو میں مزید نعمتوں سے تمہیں نوازوں گا اور مزید اپنا فضل تمہارے ساتھ کر دوں گا. آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ آج کا دن یوم الترویہ کہلاتا ہے. 8ویں ذی الحجہ یوم الترویہ. اور ترویہ کے معنی عربی میں آتے ہیں اونٹنی پر پانی لادنے کے. تو پہلے زمانے میں جب پانی کی قلت تھی تو لوگ جب یہاں آتے تھے 8 تاریخ کو تو اونٹنیوں پر مشکیزیں لاد کر لایا کرتے تھے.
تو ایک سما بنتا تھا کہ بھئی اونٹنی پہ اونٹنی، اونٹنی پہ اونٹنی پانی سے بھری ہوئی جا رہی ہیں۔ تو آج کا دن اسی مناسبت سے یوم الترویہ کہلایا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایسی سہولت کر دی کہ ہر جگہ پانی پانی، ورنہ آج سے 30-35 سال پہلے یہاں لوگ پانی کو ترستے تھے۔ بوتلیں خرید کر ضرورتیں پوری کی جاتی تھیں، وہ بھی مشکل سے دستیاب ہوتی تھیں۔ خیر، اس کا نام یوم الترویہ پڑا، اور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آخری حج میں مکہ معظمہ سے یہاں تشریف لا کر ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 تاریخ کی فجر 5 نمازیں ادا فرمائیں۔ اب یہاں اور کوئی عمل نہیں ہے، کوئی اور رکن نہیں ہے یہاں۔ آج کے دن کوئی جمرات پہ رمی بھی نہیں کرنی ہے، اور بھی کوئی ایسا کام نہیں ہے، بس یہاں ٹھہرنا ہے اور 5 نمازیں پڑھنی ہیں۔ اس کے اندر یہ حکمت ہے کہ جتنے بھی حجاج کرام تشریف لائے ہوئے ہیں وہ سب ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں۔ اگر یہ طریقہ نہ ہوتا تو کوئی سیدھے ہندوستان سے عرفات پہنچ جاتا، کوئی اور کہیں سے پہنچ جاتا، تو ماحول نہ بن پاتا۔ آج کا دن جو ہے حج کا ماحول بنانے کے لیے ہے، اور حج کے ارکان و مناسک کو ذہن نشین کرنے کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے ہے آج کا دن۔ اس لیے ہمیں پوری توجہ اسی جانب کرنی چاہیے، اور خاص طور پر تلبیہ کا ورد رکھنا چاہیے۔ مرد حضرات بلند آواز سے اور خواتین آہستہ آواز سے لبیک پڑھتی رہیں۔ یہ خاص ذکر ہے جو خاص وقت میں کیا جا سکتا ہے۔ بہت سے اذکار ایسے ہیں کہ آپ زندگی میں جب چاہے کر لیں، کلمہ پڑھ لیں، دوسرا کلمہ پڑھ لیں، تیسرا کلمہ پڑھ لیں، چوتھا پڑھ لیں، استغفار پڑھ لیں، درود شریف پڑھ لیں، کوئی پابندی نہیں۔ مگر تلبیہ جو ہے اس کا وقت محدود ہے۔ عمرے میں جب احرام باندھتے ہیں جب شروع ہوتا ہے، اور جب طواف شروع ہونے لگتا ہے تو ختم۔ اب طواف کے دوران آپ تلبیہ نہیں پڑھیں گے، وہ خلاف سنت ہو جائے گا۔ ایسے ہی حج کے اندر آپ احرام باندھیں گے تو تلبیہ شروع ہوگا، پھر 8 تاریخ کو منی میں جاری رہے گا، 9 تاریخ کو عرفے میں جاری رہے گا، 10 تاریخ کو جب تک ہم پہلی کنکری بڑے شیطان کو نہیں مار لیتے جب تک تلبیہ کا وقت ہے۔ پھر جب پہلی کنکری مار لیں گے تو تلبیہ بند۔ اب آپ اور تکبیرات پڑھیے، سبحان اللہ پڑھیے، فلاں پڑھیے۔ تو جو وقت ہے اس خاص ذکر کا، اس وقت کے اندر اس کا بکثرت اہتمام ہونا چاہیے، اور بہت ہی ذوق و شوق کے ساتھ ہونا چاہیے کہ ہمارا رب ہمیں پکار رہا ہے اور ہم اس کی پکار پر جواب دے رہے ہیں۔ یہ بڑا ہی عاشقانہ ذکر ہے، یہ جو لبیک کا ذکر ہے۔ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہوگی وہ اس ذکر کا ذائقہ محسوس کر سکتا ہے۔ جیسے ہمیں کسی سے خاص تعلق ہو اور وہ ہمیں پکارے تو ہمیں جواب دیتے ہوئے بھی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے محبوب نے ہمیں پکارا ہے، ہمارے استاد نے پکارا ہے، شیخ نے پکارا ہے، باپ نے پکارا ہے۔ تو ایک اندر سے طبیعت میں ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، یہاں رب العالمین ہمیں پکار رہے ہیں کہ اے میرے بندو تم میرے دربار میں آ جاؤ۔
میرا حکم ہے کہ تم مینا میں آ جاؤ، چلو لبیک پڑھو، اب مینا میں آ گئے۔ اب حکم ہے کہ عرفات چلے آؤ، چلو لبیک پڑھتے ہوئے چلے جاؤ۔ اب حکم ہے کہ مزدلفے میں آ جاؤ، چلو لبیک پڑھتے ہوئے چلو۔ تو اس کا بہت اہتمام کرنا ہے۔ آرام بھی زندگی میں ہر وقت مل جائے گا، کھانا پینا بھی اچھے سے اچھا مل جائے گا، یہ کوئی توجہ کی چیز نہیں ہے، ضرورت ہے، یہ مقصود نہیں ہے۔ کھانا پینا آدمی کے لیے ضرورت ہے، مقصود نہیں ہے۔ ایسے ہی آرام آدمی کی ضرورت ہے، تھک جائے تو آرام کرے، کوئی بات نہیں، نیند آ رہا ہے سو جائے، کوئی بات نہیں، بھوک لگ رہی ہے تو کھانا کھا لے، پیاس لگ رہی ہے پانی پی لے، مگر اسی پہ لگا رہے، سونے پہ لگا رہے، کھانے پہ لگا رہے، پینے پہ لگا رہے، تو یہ آدمی نہیں ہے، یہ تو جانوروں کا کام ہے، جن کا مقصد ہی کھانا پینا ہے بس، اور کچھ نہیں۔ تو انسان کا مقصد یہ نہیں ہے۔ انسان تو اپنے رب کا پابند ہے، تو رب نے بلایا ہے تو ہمیں لبیک کہنا ہے اور پڑھتے رہنا ہے، جب بھی یاد آ جائے، جب بھی موقع ہو لبیک پڑھیں۔ آپ نے سنا ہوگا حضرات علماء سے کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ لبیک پڑھتا ہے تو اس کے دائیں جانب دنیا کے ختم تک جتنی مخلوقات ہیں اور بائیں جانب جتنی مخلوقات ہیں، سب اس کے ساتھ لبیک پڑھتی ہیں۔ کیا سما بندھے گا کہ تمام مخلوقات اس کے ساتھ لبیک پڑھ رہی ہیں۔ تو آج کا دن لبیک پڑھنے کا ہے، کل کا دن بھی لبیک کا ہے۔ جب تک کہ ہم رمی جمرات شروع نہ کر دیں، جب تک ہمیں تلبیہ پڑھتے رہنا ہے، خوب ذوق و شوق کے ساتھ پڑھنا ہے، ایک جذبے کے ساتھ پڑھنا ہے، ایک عشق و محبت کے داعیے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اب ویسے تو 5 نمازیں پڑھنا سنت ہوتا ہے، لیکن چونکہ کثرت ہو گئی حجاج کی اور سب کو صبح کے وقت اگر لے جائیں تو لے جانا مشکل ہے، دوپہر تک بھی نہیں پہنچ پائیں گے، اس لیے حکومت کے نظام کے اعتبار سے ہمیں رات ہی میں جانا پڑتا ہے، بادل ناخواستہ جانا پڑتا ہے۔ اگر ان کے ساتھ نہ جائیں، اپنے حساب سے جائیں تو اپنی جگہ پہ پہنچنا مشکل ہے۔ اتنا بڑا میدان عرفات ہے، کہاں ہمارا خیمہ، کہاں قیام۔ اس لیے بادل ناخواستہ یہ سنت چھٹ جاتی ہے، لیکن اس میں بھی ہمارے لیے سہولت ہے کہ یہ واجب قرار نہیں دیا گیا، سنت کہا گیا ہے۔ اگر چھٹ جائے تو کوئی جنایت لازم نہیں ہے، اور کسی عذر کی وجہ سے چھٹے تو انشاءاللہ گناہ بھی نہیں ہے۔ بہرحال جیسا آپ کے نظام کے اعتبار سے گروپ والے بتلائیں، آپ کو تو ویسے ہی یہاں سے عرفات جانا ہے، اور عرفات میں جو اصل وقت شروع ہونے والا ہے وہ زوال کے بعد سے ہے، اور یہی وقت پورے حج کا سب سے زیادہ قیمتی اور گراں قدر وقت ہے۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحج عرفہ، حج تو عرفہ کے وقوف کا نام ہے۔ تو ہم رات میں پہنچ جائیں یا صبح پہنچیں، زوال سے پہلے پہلے اپنی سب ضروریات سے فارغ ہو جائیں، تیار ہو جائیں۔ آرام کرنا ہے تو آرام بھی کر لیں، کچھ کھانا پینا ہے تو کھا پی بھی لیں، تاکہ جب ہم زوال کے بعد وقوف شروع کریں تو اور کسی جانب ہماری توجہ نہ ہو۔ یہ ایک ایک لمحہ زندگی کا قیمتی ترین لمحہ ہے۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل دعا دعائے عرفہ ہے۔
تبارک و تعالی فرشتوں سے پوچھتے ہیں خوش ہو کر، جب دیکھتے ہیں کہ لاکھوں لاکھ بندے تلبیہ پڑھتے ہوئے اس کے دربار میں جمع ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں بتاؤ یہ کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہ کو تو سب پتہ ہے، لیکن فرشتوں سے پوچھتے ہیں یہ بتلانے کے لیے کہ یہ جو مانگ رہے ہیں آج انہیں عطا کیا جانے والا ہے۔ دنیا مانگ لیں، دین مانگ لیں، جو کچھ بھی چاہیں مانگ لیں، آج ہماری طرف سے دینے میں کمی نہیں ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ الہ العالمین اس میں تو فلانا بھی آیا ہوا ہے، وہ تو بڑا دکھاوے باز ہے، آپ اس کو بھی نواز دیں گے؟ کہ ہاں اس کو بھی نواز دیں گے، آج کسی کے لیے دروازہ بند نہیں، آج سب کو عطا ہوگا۔ آج مانگنے والوں کے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، دینے والے کے دینے میں کمی نہیں۔ اور فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے کہ سب سے افضل دعا وہ ہے جو تمام نبیوں نے مانگی عرفے کے دن، اور پھر آپ نے اس دعا کے کلمات ارشاد فرمائے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں، حکومت اسی کی ہے، ہر طرح کی تعریفوں کا وہی سزاوار ہے، وہی مستحق ہے، زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے، ہر چیز پر وہ قادر ہے۔ اس کو حضور فرما رہے ہیں کہ یہ افضل ترین دعا ہے جو تمام نبیوں نے مانگی۔ تو ایک محدث ہیں حضرت امام سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ، ان سے لوگوں نے پوچھا کہ حضرت یہ بات سمجھ میں نہ آئی، یہ حضور فرما رہے ہیں سب سے افضل دعا، اس میں تو کچھ مانگا ہی نہیں گیا، بس اللہ تعالیٰ کی بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ دوسری حدیث میں حضور اکرم علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا جو بندہ میری حمد و ثنا میں لگا رہے کہ اسے اپنے لیے مانگنے کا موقع بھی نہ ملے تو میں اسے مانگنے والوں سے زیادہ عطا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو اتنی خوشی ہوتی ہے بندے کی حمد و ثنا کرنے سے کہ اس کی سب ضرورتوں کا اللہ تعالیٰ کفیل بن جاتے ہیں۔ تو اس کلمے کی بھی ہمیں کل خاص طور پر پوری توجہ کے ساتھ اس کا ورد رکھنا ہے، تلبیہ بھی پڑھیں اور یہ کلمہ بھی پڑھیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اور انشاءاللہ اپنے خیموں میں ظہر ہوگی اپنے وقت پر اور عصر ہوگی اپنے وقت پر۔ اس درمیان میں ہمیں چاہیے کہ جو بھی اذکار، اوراد، دعائیں پڑھ سکتے ہوں بشاشت کے ساتھ اس میں مشغول رہیں، ادھر ادھر نہیں۔ ملنے کے لیے بھی دنیا میں وقت پڑا ہے، کھانے پینے کے لیے بھی وقت پڑا ہے، یہ وقت ضائع نہ کیا جائے۔ اور اس کے بعد پھر غروب جب ہوگا، سورج جب ڈوب جائے گا تو ہمیں وہاں سے مزدلفے کے لیے روانہ ہونا ہے۔ مگر آج کے دن حاجیوں کے لیے مغرب کی نماز کا وقت بدل دیا گیا ہے، اب مغرب کی نماز عشاء کے وقت میں مزدلفے جا کے پڑھی جائے گی۔ آج کوئی یوں نہ کہے کہ جی مجھے تو جلدی پڑھنی ہے، تو وہ اگر پڑھے گا تو گنہگار کہلائے گا۔ آج اللہ تعالیٰ نے وقت بدل دیا، مغرب کی نماز کا وقت بدل کر عشاء کی نماز میں کر دیا گیا، حتیٰ کہ کوئی آدمی اگر مزدلفہ پہنچ جائے اور ابھی مغرب کا وقت باقی ہو تو مغرب نہیں پڑھے گا،
انتظار کرے گا، عشاء کا وقت شروع ہوگا تو اب مغرب عشاء ایک ساتھ پڑھی جائے گی۔ ایک اگر جماعت سے پڑھ رہے ہیں تو اذان دے دی جائے اور پھر ایک اقامت سے دونوں نمازیں پڑھی جائیں گی، پہلے 3 رکعت مغرب اور پھر 2 رکعت فوراً عشاء۔ جو مسافرین ہیں ان کے لیے، جو مقیم ہیں وہ 4 پڑھیں گے اور بقیہ سنتیں وغیرہ اس کے بعد ہوں گی۔ جو آپ کے گروپ کا نظام رہے گا اس کے اعتبار سے آپ چلیں۔ ہم یہ مشورہ نہیں دیتے کہ گروپ سے الگ ہو کر کے آدمی کام کرے، کیونکہ آج کل کے نظام میں بڑی دشواریاں پیش آ سکتی ہیں۔ آپ اپنے گروپ کے ساتھ رہیں اور انہی سے تعلق رکھیں، جیسا وہ آپ کو ہدایت دیں اس کے مطابق عمل کریں۔ تو مغرب اور عشاء ہمیں کل مزدلفے میں پڑھنی ہے عشاء کے وقت میں، چاہے ہم جلدی پہنچیں یا دیر رات میں پہنچیں۔ جب بھی ہم پہنچتے ہیں تو مغرب عشاء پہلے پڑھی جائے گی اور اس کے بعد پھر دعا میں مشغول ہو جائیں۔ یہ رات بھی بڑی قیمتی رات ہے اور اس رات کی خاص دعا جو قرآن کریم میں بھی منقول ہے، بڑی جامع ترین دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرمائیے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرمائیے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجیے۔ اتنی جامع دعا ہے کہ سب چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں، اور بھی جو آپ کے دل میں مرادیں ہیں وہ مانگی جائیں اور یہ رات مزدلفے میں پوری گزاری جائے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ آپ کو جلدی جانے کو کہیں تو آپ کوشش یہی کریں گے کہ آپ صبح صادق سے پہلے وہاں سے منا نہ آئیں۔ صبح صادق جب ہو جائے گی 10 تاریخ کو تو اول وقت میں فجر کی نماز پڑھنی ہے۔ ہر ایک کے پاس موبائل ہے، اس میں وقت معلوم ہو جاتا ہے کہ فجر کا وقت کتنے بجے ہو رہا ہے۔ 2-1 منٹ کے بعد جلدی ہی فجر پڑھی جائے اور فجر کی ادائیگی کے بعد وقوف مزدلفے کا واجب وقت شروع ہوتا ہے جو طلوع آفتاب تک ہے۔ اس میں بھی ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر جی لگا کر کے دعائیں کرتے رہیں، اتنا کہ آسمان پر روشنی پھیل جائے۔ ویسے تو یہ واجب ادا ہو جائے گا تھوڑی دیر بھی اگر آپ وقوف فرمائیں گے، لیکن سنت یہ ہے کہ اتنی دیر وقوف کیا جائے کہ ذرا روشنی پھیل جائے۔ اس کے بعد پھر آپ کو یہاں آنا ہے منا کے اندر 10 تاریخ کو، اور یہ 10 تاریخ حج کے اعتبار سے سب سے مصروف دن کہلاتا ہے، اسی لیے اس کا نام ہے یوم الحج الاکبر اور یوم النحر بھی اسے کہتے ہیں۔ اس میں ہمیں 3 کام ترتیب کے ساتھ کرنے ہیں۔ پہلا کام ہے کہ رمی، آخری شیطان کو 7 کنکری مارنی ہے، جس کے لیے ہم مزدلفے سے ہی کنکریاں چن لیں گے۔ کم از کم 7 کنکریاں چن کر کے لائیں، اور اگر 49 چن لیں پوری تو اور اچھا ہے۔ 13 تاریخ کو ٹھہرنے کا ارادہ ہو تو 70 چن لیں، لیکن اصل استحباب 7 کنکری چننے کا ہے، وہ ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ تو پہلا عمل ہوگا کنکری مارنے کا، اور جیسے ہی کنکری کا عمل شروع ہوگا تلبیہ بند ہو جائے گا، اس سے پہلے تلبیہ جاری رہے گا۔ 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں اور اس طرح سے ماری جائے گی، ایسے یہ یوں پکڑ کے انگلی سے یوں ایسے ماری جائے کہ وہ کنکری اس کی دیوار پر نہ لگے بلکہ اس کی جڑ میں جا کے گرے۔ ایسا نہ ہو کہ دیوار پر لگ کے واپس آ جائے۔ اصل مقصد اس جگہ پر گرنا ہے جو احاطہ ہے۔ تو 7 کنکری ماری جائیں گی،
پہلا عمل یہ ہوگا 10 تاریخ کو. دوسرا عمل ہوگا اس کے بعد قربانی کا. جب قربانی ہو جائے گی تو تیسرا عمل ہوگا حلق کا. ان حضرات کے لیے ہے جو تمتع کا حج کر رہے ہیں یا قران کا کر رہے ہیں، اور جنہوں نے حج افراد کا احرام باندھا ہے ان کے لیے بس 2 کاموں میں ترتیب ہے، رمی کریں اور اس کے بعد حلق کرائیں. رمی سے پہلے حلق ان کا صحیح نہیں ہوگا. اس کے بعد پھر ہے طواف زیارت کا مرحلہ. طواف زیارت 10، 11، 12 کے غروب تک ہو جانا چاہیے. اس میں کوئی ترتیب ملحوظ نہیں ہے. اگر آپ رمی سے پہلے بھی طواف زیارت کر لیں تو بھی ادا ہو جائے گا، کوئی بات نہیں ہے. لیکن افضل یہ ہے کہ آپ پہلے رمی کریں، پھر قربانی کریں، پھر حلق کریں، پھر اپنے کپڑے بدل کے پھر طواف زیارت کریں. یہ افضل ہے، اور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہی ترتیب منقول ہے. اس کے بعد 11 تاریخ کو ہم یہاں پر تینوں شیطانوں کو کنکری ماریں گے. زوال کے بعد سے لے کر کے غروب تک اس کا جائز وقت ہے، اور غروب سے لے کر 12 تاریخ کی صبح تک، یعنی فجر تک، فجر کا وقت ہونے تک بلا عذر مکروہ ہے، اور اگر عذر کی وجہ سے ہو تو کراہت مرتفع ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. آج کل بھیڑ کی وجہ سے خواتین اور ضعفاء کے لیے فوراً زوال کے بعد کرنا مشکل ہوتا ہے. اس لیے اطمینان کے ساتھ جائیں، اپنی جان کو جوخم میں نہ ڈالیں. جو نظام بنایا جائے اس کے مطابق عمل کریں. 11 تاریخ کو تینوں جمرات کی رمی ہوگی، اور 12 کو بھی تینوں کی رمی ہوگی، اور دونوں دن زوال کے بعد ہوگی. پہلے دن تو 24 گھنٹے اس کا وقت ہوتا ہے، اور بقیہ جو 2 دن ہیں 11، 12، اس میں زوال کے بعد سے شروع ہو کر کے اور صبح صادق تک رہتا ہے. جو 13 روکے گا اس کے لیے بھی افضل یہی ہے کہ زوال کے بعد کرے، لیکن اگر وہ پہلے بھی کر لے تو گنجائش دی گئی ہے. یہ موٹے موٹے ارکان ہیں جو ہمیں کرنے ہیں، لیکن ارکان کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہمارے دل کا جذبہ، ذوق و شوق، اللہ تعالیٰ سے محبت اور عشق کا اظہار، اور دعاؤں کا اہتمام. یہ حج کی روح ہے. جتنا جی لگا کر کے ہم دعا کریں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کو ہم پر پیار آئے گا، اور انشاءاللہ ہماری ہر دینی دنیاوی ضرورت کو اللہ تعالیٰ پورا فرمائیں گے. اپنے لیے بھی دعا کریں اور امت کے لیے بھی کریں. آج جو حالات ہمارے اوپر ہیں عالمی اعتبار سے اور ملکی اعتبار سے، وہ نہایت تشویش کا سبب بن چکے ہیں. تو ہم جہاں اپنے لیے ذاتی طور پر دعاؤں کا اہتمام کریں، اپنی ملک کے لیے، عالم اسلام کے لیے، حرمین شریفین کے لیے، دنیا کے مظلوم مسلمانوں کے لیے بھی ہم اسی طرح سے جی لگا کر کے دعائیں کریں. حالات بدلنا اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. جب وہ کسی کام کا ارادہ فرما لیتے ہیں تو چٹکیوں میں معاملہ ادھر سے ادھر ہو سکتا ہے. اسی طرح ہم حج کو اپنی زندگی میں انقلاب کا ذریعہ بنائیں. محض ایک رسم اور محض ایک عبادت نہیں ہے، بلکہ جو جذبہ ہم یہاں سے لے کر کے جائیں اللہ تعالیٰ کی توحید کا، وحدانیت کا، قدرت کا اور اللہ تعالیٰ سے محبت کا،
وہ ہماری زندگی میں آخری دم تک باقی رہنا چاہیے، جس کا سب سے بڑا تقاضا ہے اطاعت خدا بندی، کہ ہر معاملے میں ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کریں اور غفلت اور لاپرواہی سے ہم بچیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج مبرور و مقبول عطا فرمائیں۔ جو کوتاہیاں ہم سے ہوئیں یا ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائیں، ہر قسم کی خیر اور ہر قسم کی برکتوں سے مالا مال فرمائیں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔